الحمد لله نحمده وهو المحمود أبدا أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، واجب الاحترام علماء کرام، عزیز طلبہ، گجرانوالہ کے میرے اہل توحید بھائیوں، مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم ایک درس قرآن کے عنوان سے یہاں جمع ہیں، اور غالباً میں نے پوچھا ہے آپ کے لیے کوئی تواضع کا انتظام بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ بیٹھے ہیں، میں لیٹ بھی ہوا ہوں پھر بھی آپ بیٹھے ہیں، یہ دین سے، علماء سے آپ کی محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔ مجھے انتظامیہ کی طرف سے دو طرح کے حکم ملے ہیں کہ اصلاح معاشرہ پر بھی گفتگو ہو جائے اور رد شرک کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے۔ اصلاح معاشرہ تو سوجی کا حلوہ ہے جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے، لیکن رد شرک ہو، رد بدعت ہو، رد تقلید ہو، یہ بالکل کریلا ہے، اور وہ بھی بغیر قیمے کے۔
البتہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کریلے کا حلوہ کھلایا جائے۔ کریلا ہو لیکن اس کو میٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ آپ کو لگے کہ کریلا بھی کھایا ہے اور حلوہ بھی کھایا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ذمہ دار مخلوق بنا کر دنیا میں بھیجا۔ سب سے بڑا احسان اس کا یہ ہے کہ ہمیں انسان بنایا۔ دوسرا بڑا احسان یہ ہے ہمیں مسلمان بنایا۔ تیسرا بڑا احسان یہ ہے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ اور چوتھا بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اہل توحید میں سے بنایا۔ اور یہ جتنے اللہ کے احسانات ہیں سب اس کے متقاضی ہیں کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں شکر بھی ہم اسی کی دربار میں، اسی کی جناب میں بجا لائیں۔ اگر ہم ایسا کر گزرتے ہیں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کی راہ اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے اور کفر کا راستہ اختیار کرو گے ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ گویا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اور اللہ سے مزید نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ اگر ہم شکر گزار بنتے ہیں تو ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات پیغمبر کو یا پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر بذریعہ وحی جو احکامات اللہ کے بندوں کو چاہیے تھے اللہ نے وہ اتار دی۔ لیکن توحید واحد مسئلہ ہے کہ اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، چاند اور سورج اور ستاروں کی تخلیق سے پہلے، آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے اپنے وجود سے پہلے، آدم علیہ السلام کا مجسمہ ابھی آب و گل میں تھا، پانی اور مٹی میں گارے کی شکل میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو اس وقت اجاگر کیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو جب پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آنے تھے، بسنے تھے، آباد ہونے تھے، ان سب لوگوں کو رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے روحوں کی شکل میں نکالا، پھر ان کو خاص جسم دیا۔ جسم دینے کے بعد رب العالمین نے ان کا ایک اجتماع منعقد کر دیا۔ اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا، اس پہ لگا دو نا یار، مولوی کو اتنا باندھنا بھی اچھا نہیں ہوتا، ایسے لٹکا۔
کیا بات چل رہی؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے تمام روحوں کو قیامت تک جتنے لوگ آنے اور بسنے تھے سب کو نکالا، ان کا ایک اجتماع برپا کیا۔ اس اجتماع سے رب العالمین نے خود خطاب کیا۔ قرآن کہتا ہے اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا، اے میرے بندو، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، ابھی بھیجا نہیں، بھیجنے والا ہوں، دنیا ابھی بنائی نہیں، دنیا بھی بنانے والا ہوں، دنیا بناؤں گا، اس میں سورج اور چاند بھی سجاؤں گا، آسمان کو چھت بناؤں گا، زمین کو تمہارے لیے فرش بناؤں گا، بلکہ دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں اس زمین پر سجا دوں گا۔ کہیں تمہیں آموں کے باغات نظر آئیں گے، کہیں تمہیں انگوروں کے خوشے لٹکتے نظر آئیں گے، کہیں تمہیں رنگ برنگے سیب نظر آئیں گے، طرح طرح کی نعمتیں تمہاری منتظر ہوں گی زمین میں۔ جب زمین میں جاؤ گے میری نعمتیں کھاؤ گے، میری نعمتیں استعمال کرو گے، پھر بتلاؤ دنیا میں جانے کے بعد الست بربکم، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ ساری کی ساری نعمتیں میں تمہیں عطا کروں گا، مجھے ابھی بتلاؤ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، سورج کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے۔ بتاؤ الست بربکم، میری یہ نعمتیں پانے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے؟ راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، دنیا میں ندیاں بلکھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے۔ الست بربکم، مجھے بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا و دستگیر ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق و مالک ہے، کیوں نہیں ہم تیری ہی بندگی کریں گے؟ اس میں عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں، سب نے یک زباں ہو کر کے کہا الہ العالمین، کیوں نہیں ہم تو صرف تجھے ہی مانیں گے۔ آج دنیا میں آ کر کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ رب العالمین سے کیا ہوا وہ وعدہ ہم بھول گئے، کتنے لوگ آج ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین سے عالم ارواح میں کر کے آنے والے وعدے کو بھول چکے ہیں۔ آج یا بہاول حق کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور طرح طرح کی آوازیں بھی لگاتے ہیں، مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا کی صدائیں بھی لگاتے ہیں، طرح طرح کے مشرکانہ نعرے بھی لگاتے ہیں۔ کوئی کس کو مان بیٹھا، کوئی کس کو مان بیٹھا۔ بعض بدبخت تو یہاں تک کہہ گزرے کہ ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں۔
قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کہے گا جاؤ بغداد کی گلیوں میں، اس وقت نہ بغداد ہوگا نہ بغداد کی گلیاں نظر آئیں گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین جس طرح آج تمہیں سجی ہوئی نظر آتی ہے، اس میں بنگلے بھی ہیں، محلات بھی ہیں، باغات بھی ہیں، سمندر دریا اور ندیاں بھی ہیں، کھیتی باڑی ہریالیاں بھی ہیں، فروٹس کے پلانٹس بھی یہاں موجود ہیں، لیکن فرمایا اس ساری کی ساری زمین کو ہم چٹیل میدان بنا دیں گے، کہیں دنیا کو کوئی سایہ نظر نہ آئے گا، کوئی پوری کی پوری کائنات میں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا۔ گلی کا تو کوئی تصور ہی نہیں، دیوار کہیں نہیں، مکان کہیں نہیں، کوئی شہر کی آبادی کہیں نہیں، گلی کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے عقیدے کے حاملین کے لیے قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو، اے دنیا والو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، اسے کان لگا کر اسے توجہ سے سنو، فاستمعوا لہ، اسے توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ اتنے بے بس، اتنے کمزور ہیں، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی۔ تم ان سے اولادیں مانگتے ہو، ان سے نفع مانگتے ہو، ان سے اپنی قسمت بدلنے کی درخواستیں کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ پھر دنیا میں کوئی ایک سرکار ایسی نہیں جو تمہیں مکھی بھی بنا کے نہیں دے سکتی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ کے قرآن نے پوری کی پوری کائنات کی سرکاروں کو چیلنج کر دیا، فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر ساری کائنات کی سرکاریں جمع ہو جائیں پھر بھی مکھی نہیں بنا سکتے، کسی ایک سرکار کی بات نہیں۔ اللہ نے مزید بیان کیا، ارے مکھی بنانا تو بڑے دور کی بات ہے، إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَن يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان کی پلیٹ کے اندر سے سوجی کے حلوے کا ایک دانہ، سوجی کا ایک دانہ اگر مکھی اپنے منہ میں اٹھا کر کے لے جائے، لن یستنقذوہ من، اس سے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے، اتنے کمزور ہیں، واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لن یستنقذوہ من ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا مانگنے والا، چھیننے والا یہ بھی کمزور ہے، جس سے چھینا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یا کسی بھی قبر پر، کسی گھوڑے کے آگے، کسی حجر پر، شجر پر کوئی کھڑے ہو کر اس سے مانگتا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور قبر میں پڑا ہوا وہ بھی کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان نابکاروں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا، اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کا استحقاق اللہ رکھتا تھا، لوگوں نے قدر ہی نہیں کی، اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدر و منزلت سے آشنائی ہی حاصل نہیں کی، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن پاک میں کئی مثالیں بیان کی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہمارا پیغمبر وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔
فرمایا اس مچھلی والے کا حال بھی سنو، غضبناک ہو کر علاقہ چھوڑ کر ہماری اجازت کے بغیر چل پڑا، کشتی میں بیٹھ گیا۔ پیغمبر چاہتا ہے کہ میں دریا پار کر جاؤں، اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو مچھلی کا نوالا بنائیں گے۔ بتائیے کس کی مرضی پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی مرضی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب مچھلی نے اسے نوالا بنایا، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی رب العالمین یاد آیا۔ قرآن کہتا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، یونس علیہ السلام نے ایک اندھیرے میں نہیں، دو اندھیروں میں نہیں، عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے رب العالمین کو پکارا۔ رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، ان تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ گوجرانوالا والو، کس کا نام آیا؟ اللہ کا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ قیامت تک، قیامت کا دن ہوتا، ساری دنیا قبروں سے نکل کر آتی، اکیلا یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آتا۔ یہ رب ہے جس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اور کر دکھاتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے۔ اور یار لوگوں کے عقیدے دیکھو، اللہ کو اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے، اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی، کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ اسرائیل کسی کی روح نکال کے گیا، اور وہ پیر عبد القادر جیلانی کا مرید، اس نے آواز لگائی کہ قادر جیلانی میرے بیٹے کی روح لے کے جا رہا ہے۔ پیر صاحب نے ایسے ہاتھ مارا اور وہ روحوں کی ساری تھیلی اسرائیل سے چھینی، تھیلی چھینی اور ایسے اس کا دھاگا زپ کھول دی۔ وہ اس دن جتنے لوگ مرے تھے وہ تو سب کی روحیں تھیں اسی تھیلی میں، نکل کے بھاگ گئی، جو مرے تھے سارے اٹھ بیٹھے۔ فرشتوں نے جا کے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا اللہ، آج ہم نے جتنے کیس کیے تھے، تیرا ایک بندہ ہے بغداد میں عبد القادر جیلانی، اس نے جھپٹا مار کے ساری تھیلی چھین لی، اس کی زپ کھول دی، ساری روحیں نکل گئی، جتنے مرے تھے سارے اٹھ بیٹھے۔ اب اگلی بات دیکھو، اللہ نے کہا چپ کر جا، چپ کر جا، ایک دن کا خسارہ تو ہم برداشت کر لیں گے، اگر زیادہ قرید میں پڑے گا نا، اب تک جتنے مرے ہیں سب کو اٹھا دے گا، سب کو اٹھا دے گا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا کمزور عقیدہ، اتنا کمزور عقیدہ۔ حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات میں کھڑے ہیں، جنت میں کی گئی بھول ان کو یاد ہے، دنیا میں آ کر دھکے کھانا بھی ان کو یاد ہے، میدان عرفات میں کھڑے رو رہے، اور روتے روتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ یہاں دنیا میں دونوں کو اللہ نے الگ الگ کر دیا، آدم الگ، اماں حوا الگ، دونوں الگ۔ اور کسی بندے کی اتنی بھری دنیا میں اکیلے زندگی گزارنا، یہ بھی کسی سزا سے کم نہیں۔ اب آدم علیہ السلام اسی میدان عرفات جہاں آج حاجی جاتا ہے،
دعائیں کرتا ہے، ظہر عصر اکٹھی پڑھتا ہے، پھر مغرب تک دعائیں مانگتا رہتا ہے، یہاں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 80-90 سال کا بوڑھا بھی ساری عمر دعا گناہ کرتے کرتے آخری عمر میں تھک ہار کے حج پہ چلا گیا، اور اسی میدان عرفات میں اگر کھڑے ہو کر وہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ حدیث میں آتا ہے ابلیس میدان عرفات میں ہوتا ہے اور زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا ہے، گریباں پیٹتا ہے اور گریباں پھاڑتا ہے، بال نوچتا ہے اور کہتا ہے کاش میں آج کے دن سے پہلے مر چکا ہوتا، اس بندے کو گمراہ کرنے کے لیے، دوزخ میں ڈلوانے کے لیے میں نے 80-85 سال محنت کی، اور آج اس کا ایک جملہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، میرے 85 سالہ محنت پہ پانی پھیر گیا، کاش میں آج کے دن سے پہلے مر چکا ہوتا۔ اس میدان عرفات میں آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، حالانکہ پیغمبر ہیں۔ یار لوگ تو کہتے ہیں جب جنت سے نکالے گئے تھے تو جنت کے دروازے پر دیکھا تھا ایک طرف اللہ لکھا ہوا تھا، ایک طرف محمد لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے دیکھ کے سمجھ لیا کہ یہ کوئی بڑا نام ہے جو اللہ نے اپنے نام کے بالکل برابر میں لکھ رکھا ہے، یہ کوئی بڑی ہستی ہے۔ آج کل بھی لوگ گھروں میں نے دیکھا ہے کئی کتبے لگا دیتے ہیں، ایک طرف اللہ ایک طرف محمد، مسجد کے دروازے پر بھی، مسجد کے محرابوں پر بھی اس طرح لوگ لکھ دیتے ہیں، اور ان کا یہی نقطہ نظر ہوتا ہے کہ دنیا انہی ناموں کی وجہ سے چل رہی ہے، اس دنیا کو یہ دو نام چلا رہے ہیں۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اگر آپ نے بھی گھر میں کوئی ایسی تختیاں لگائی ہوئی ہیں تو ہٹا دیجیے، یہ بریلویوں کے مقابلے میں دیوبندیوں نے نکالا ہے۔ بریلوی یا اللہ یا محمد لکھتے تھے، انہوں نے یا ہٹا کے اللہ محمد لکھنا شروع کر دیا، اور مقصد وہی ہے کہ یہ جو کائنات چل رہی ہے ان دو ناموں کی وجہ سے چل رہی ہے۔ کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، کوئی پیغمبر کائنات کو چلانے میں اللہ کا معاون اور مددگار نہیں ہے، اللہ اکیلا چلانے والا ہے، اور انہی کی دیکھا دیکھی ہے۔ حدیثوں نے بھی اسی طرح لگا دی ہے، شیشے کے فریم بنا کے بڑا بڑا اللہ، اس میں محمد، ایک طرف بیت اللہ کی تصویر، ایک طرف روضہ مبارک کی تصویر، یہ اس طرح یہ موحدانہ عقیدہ نہیں ہے، اس میں سے شرک کی بو آتی ہے۔ میں تو اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا کہ بہت سارے ہمارے خود علماء تقریر کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ کا ادباً نام لیتے ہوئے احتراماً کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ کے لیے جمع کے سیغے کی کیا تک بنتی؟ اس میں سے تثلیث کی بو آتی ہے۔ جیسے عیسائی 3 رب مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام۔ ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں عربی میں خاص کر اللہ کے لیے، یہ ادب احترام اللہ کو پسند ہی نہیں۔ اللہم انت ربی، اللہ کے رسول اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ ہمارے ہاں تو بے ادبی کا صیغہ ہے، اللہ کو بے حد پسند ہے کہ اس لفظ سے جھلک رہا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر ہی نہیں رہا، مجھے اکیلا مان۔ اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا داتا ہے، تو میرا رازق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے۔ اس میں سے شرک کی بو نہیں آتی۔ اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، یہ جملے نہیں ہیں درست، بالکل بھی۔ ہر چیز کا ادب الگ ہوتا ہے۔ دیکھیے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بالکل چھوٹے بچے، ان کو بڑا دادا ہے، نانا ہے، ابا ہے، وہ اگر یوں بھی کہتا ہے
بیٹا تم ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، یہ چھوٹوں کا ادب ہے، یہ چھوٹوں کا ادب ہے۔ لیکن چھوٹا اگر دادا سے کہے دادا تم ادھر ہو جاؤ، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ بڑے کے لیے الگ ادب ہے، چھوٹے کے لیے الگ ادب ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے لیے ادب یہ ہے کہ ہر بات سے اس کی وحدانیت جھلکتی ہوئی نظر آئے، ہر بات۔ کہ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے اکیلا، یکتا، وحدہ لا شریک۔ دیکھ لیجئے دعائیں، کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کوئی صدقہ، اللہ کے پیغمبروں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، کسی میں کوئی وسیلہ کسی کا۔ آدم علیہ السلام نے اسی میدان عرفات میں دعا مانگی، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے داتا، اے ہمارے پالنہار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر تو نے رحم نہ کھایا، لنکونن من الخاسرین، ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں، ہم تو بیچ منجھداڑ میں ڈوب جائیں گے اگر تو نے رحم نہ کیا۔ کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ کچھ نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے پیغمبر، اپنے حبیب سے کہا، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں جب پوچھیں، سوال کریں، میں ان کے قریب ہوں یا ان سے دور، انہیں بتا دیجئے گا فانی قریب، میں تو ان کے قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی دعا کو، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ یہ بھی نہیں فرمایا سنتا ہوں، ڈائریکٹ فرمایا قبول کرتا ہوں۔ سننے کی دیر بھی رب العالمین نہیں لگاتا، آپ نے منہ سے نکالا، اللہ نے قبول کر لی۔ اذا دعان، جب بھی پکارنے والا، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، دکان ہو، دفتر ہو، فیکٹری ہو، راستہ ہو، آپ سواری پر ہوں، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، کہیں بھی، کسی بھی لمحے، اللہ کے لیے کوئی وقت نہ سونے کا ہے، نہ کوئی وقت دوستوں سے ملنے کا ہے، نہ کوئی وقت کھانا کھانے کا ہے، نہ کوئی وقت ریسٹ اور آرام کرنے کا ہے۔ اللہ نے سارا وقت آپ کی دعائیں، آپ کی درخواستیں، آپ کی التجائیں، آپ کی تمنائیں سننے اور اس کو ماننے اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سارا وقت آپ کو دیا ہے۔ آپ جب بولیں، وہ تو دنیا کی وہ زبان بھی سمجھتا ہے جس کو دنیا زبان بھی نہیں کہتی۔ ایک گونگے کی کیا زبان ہوتی، ایک گونگے کی کیا زبان ہوتی، وہ اگر ہاتھ کے اشارے نہ کرے، صرف خر 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 کرے، آپ اس سے کیا سمجھیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین گونگے سی زبان کو بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت یہ گونگا کیا کہہ رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے، اس کے تو علم کا یہ عالم ہے۔ ساری دنیا کو آپ چھوڑیے، گوجرانوالہ میں کتنے درخت لگے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ، گھروں میں، راستوں میں، گوجرانوالہ میں کتنے درخت ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کتنے درخت ہیں، ان کی تعداد کتنا، یا گوجرانوالہ کی بلدیہ بتا سکتی ہے؟ نہیں بتا سکتی۔ اللہ کہتا ہے تم تو درخت نہیں جانتے، مجھے تو یہ بھی پتا ہے ان درختوں پہ پتے کتنے لگے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، زمین پہ پتا بعد میں گرتا ہے، اس کے علم میں پہلے آتا ہے کہ آج فلاں شہر، فلاں ملک، فلاں جگہ میں اس درخت سے ایک پتا کم ہو گیا۔ اللہ کو یہ بھی پتا ہے۔ اس رب کو چھوڑ کر دیکھیے، چھوٹی چھوٹی مخلوق، چھوٹی چھوٹی چیونٹی جسے آپ اتنا حقیر سمجھتے ہیں، روزانہ پتہ نہیں کتنی لاکھوں کروڑوں گاڑیوں کے نیچے، پاؤں کے نیچے، مسافروں کے نیچے، جانوروں کے نیچے
ان کے پاؤں تلے روندی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی پکار سے بھی غافل نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کے جا رہے تھے، اور راستے میں جب جنگل میں گئے واپس ہی پلٹ آئے، بغیر نماز پڑھے، بغیر استسقاء کی دعا کی۔ فرمایا واپس چلو، اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کی سن لی ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا، کہا میں جب جنگل میں پہنچا وہاں ایک چیوٹی چت لیٹی ہوئی ہے کمر کے بل، ننھے منھے ہاتھ اس نے اوپر اٹھا رکھے ہیں، کہہ رہی ہے یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ہیں، ہم تیری نافرمانیاں نہیں کرتے، زمین بھی اتنی گرم ہو چکی ہے کہ ہم اپنی بلوں میں بھی نہیں رہ پاتی، اللہ بارش برسا۔ وہ بارش اللہ نے چیونٹی کی دعا سے آپ پر بارش برسائی، لوگوں پر بارش برسائی۔ اور ان کے عقیدے دیکھیے، وہ چیونٹی بھی یقین مانیے بازار پہ نہیں گئی، کسی قبر پہ نہیں گئی، جنگل میں، اور پھر اس کا عقیدہ دیکھو۔ یہاں تو بڑے بڑے مولویوں کے بھی دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھتی، اس کا عقیدہ دیکھو، چت لیٹی ہے، ہاتھ پاؤں اوپر اٹھا رکھے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھ رہی ہے کہ جس رب سے مجھے بارش مانگنی ہے وہ رب کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ چیونٹی کا بھی عقیدہ ہے کہ رب اوپر ہے، اور بڑے بڑے مولویوں کے کھوپڑوں میں بھی وہ بات نہیں بیٹھتی۔ آپ ان سے پوچھو، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ میرے ساتھ بحث ہوئی، ٹی وی کے اوپر بحث ہوئی، ایک مولوی نے تو یہاں تک کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ بھئی اگر اللہ اوپر ہے، عرش پر ہے، تو پھر قاری صاحب یہ بتاؤ، یہ ٹشو کا ڈبہ یہ سمجھ لو کہ یہ عرش ہے، ایک موبائل اٹھایا اس کے اوپر رکھا اور کہا کہ سمجھ لو کہ یہ اللہ ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر اللہ عرش پر ہے تو اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اگر عرش بڑا ہے تو پھر آپ کہتے ہو اللہ اکبر، تو پھر وہ اکبر نہ ہوا کیونکہ عرش اس سے بڑا ہے، اور اگر عرش اس سے چھوٹا ہے تو پھر وہ پر نہ ہوا کہ بڑی چیز چھوٹی پر نہیں آ سکتی۔ کہنے کو بہت ساری بات ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے، معلوم، یہ بات معلوم ہے، والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ عرش پر تو ہے، کیسے ہے، لیٹا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، یہ کیفیت کوئی نہیں جانتا۔ والایمان بہ واجب، اور اللہ کے عرش پر ہونے پر ایمان رکھنا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت۔ جس طرح میں نے کہا تم سوال کر رہے، فوراً کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اس نے ترجمہ غلط کیا، عبارت کا ترجمہ غلط کیا۔ تو میں نے کہا ٹھیک کر، عبارت میں نے پڑھ دی ہے نا، اور میں نے ترجمہ غلط کیا ہے، تو ٹھیک کر۔ بولے میں کل کروں گا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ کلپ دیکھا ہو تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے کہا کل کرے گا، کل پبلک بدل جائے گی، تو نے آج کی پبلک کے سامنے کہا کہ اس نے ترجمہ غلط کیا ہے، تو آج درست کر تو۔ بولے نہیں میں کل کروں گا۔ تو یہ لوگوں کے عقیدے آپ دیکھیے، چیونٹی بھی سمجھ رہی ہے کہ میرا رب اوپر ہے۔ آپ دعا مانگتے ہو کیسے ہاتھ اٹھاتے ہو؟ ہاتھوں کا رخ کدھر کرتے ہو؟ جب اللہ ہر طرف ہے تو چلو ایک ہفتہ یوں بھی مانگا کرو، ایک ہفتہ یوں بھی مانگا کرو، ایک ہفتہ نیچے والے رب سے بھی مانگا کرو، ہمیشہ اوپر ہی کیوں؟ اور بات کہاں سے چھڑی تھی؟ مولوی نے پڑھا جی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم آپ کا چہرہ آسمانوں میں پلٹتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اللہ کا نبی آسمانوں کی طرف اپنے چہرے کو کیوں کرتا تھا؟ کیوں کرتا تھا؟ کہ جس رب سے قبلے کی تحویل مانگنا چاہتے تھے اللہ کے رسول، وہ قبلہ، اس قبلے کی تحویل کی اجازت دینے والا اوپر تھا۔ آپ بار بار للچائی نظروں سے اللہ کی طرف اوپر دیکھتے۔ اللہ نے معراج کرائی، آپ کو کس طرف بلایا؟ اوپر بلایا، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، ساتویں کے بعد بھی، جہاں حتیٰ کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کہتے، یار لوگ کہتے ہیں کہ جبریل نے کہا اب آگے میرے پر جلتے ہیں،
میں نہیں جاتا۔ پھر اللہ کے رسول گئے۔ ارے جہاں جبریل کے بھی پر جلنے لگے اور اللہ کے رسول اکیلے آگے گئے تو کس کے پاس گئے؟ پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ۔ کہا تو یہ تو تمہاری امت نہیں نبھا سکے گی، میں تو تجربہ کر کے آیا ہوں، یہ لوگ تو نہیں مانتے، عبادت سے بہت بھاگتے ہیں، 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، اسے کم کرا کے آؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں پھر اوپر گیا۔ جب اللہ ہر جگہ ہے تو چھٹے آسمان پر نہیں تھا؟ آپ کو اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اوپر گیا، اللہ نے 10 نمازیں کم کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بھی زیادہ ہے۔ میں پھر اوپر گیا، اللہ نے پھر 10 کم کر، حتیٰ کہ آخر میں 10 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا ابھی بھی زیادہ ہیں، کم کراؤ۔ پھر گئے، اللہ نے 5 کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بھی زیادہ ہے، کم کراؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب مجھے بار بار جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہمارے مزاج جیسے لوگوں نے کہا اللہ موسیٰ پر بھلا کرے، اگر تھوڑی سی ضد کر کے ایک چکر اور لگوا دیتا تو جان ہی چھوٹ جاتی، جان ہی چھوٹ جاتی۔ تو اللہ کے رسول بار بار اوپر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں۔ اوپر ہستی ہے، اس کارخانہ قدرت کو چلانے والا اوپر، البتہ اس کا اختیار کائنات کے ذرے ذرے پر، ذرے ذرے پر۔ پرندوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی۔ توحید، اقبال نے کہا سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لگائی، ہدہد کو اس میں سے گم پایا، لوگوں سے پوچھا فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، وہ خود غیر حاضر ہے یا میری نظر کا قصور ہے، مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا، وہ غائب ہے یا میں نہیں دیکھ پا رہا۔ قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ فرمایا کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ پہنچا، اس نے سلیمان علیہ السلام سے، پیغمبر سے کیا بات کی؟ کہتا ہے فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اے سلیمان میں ایک ایسی خبر لایا ہوں، آپ کو ایسی بات بتانے والا ہوں جسے آپ نہیں جانتے، جسے آپ نہیں جانتے۔ آپ تو کہتے ہو پیغمبر ہر چیز جانتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہدہد کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی، اللہ رب العالمین کا پیغمبر وہی بات جانتا ہے جو اس کو بتائی جائے، چاہے لوگ بتائیں چاہے اللہ بتائے، کوئی نہ بتائے اللہ بھی نہ بتائے تو پیغمبر کو پتہ نہیں چلتا۔ میں ایسی خبر لایا ہوں، فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، قوم سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ وہ کیا خبر ہے؟ فرمایا انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا میں قوم سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں، میں نے ان کی ملکہ کو بھی دیکھا، ان کی پوری قوم کو دیکھا، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ ساری کی ساری قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر۔ ہدہد بتائے ساری قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ ہدہد کو بھی پتہ ہے کہ سجدے کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔
صرف اللہ کی ذات. اور چونٹی دیکھو اس کا عقیدہ دیکھو. قرآن کہتا ہے جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، اس میں سلیمان بھی آ رہے تھے، چونٹیاں باہر پھر رہی تھی. ان کا ایک پورا نظام ہے. ان کی ایک ملکہ ہوتی، جیسے شہد کی مکھیوں میں ایک ملکہ ہوتی، ایسے چونٹیوں میں بھی ایک ملکہ ہوتی. وہ ان کی وڈیری ہوتی ہے، یا ان کا چودھری ہوتا ہے، یا گورنر ہوتا ہے، یا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے. وہ جو بڑا تھا یا بڑی تھی، اس نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جب سلیمان کے لو لشکر کو دیکھا، فوراً چونٹیوں کو، اپنی برادری کو خبردار کیا کہ سب سے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیاں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، چھپ جاؤ. یہ اس نے ذمہ داری سمجھی کہ میری قوم کی جان بچانا میرے منصب کا تقاضا. پھر اگلی بات دیکھو، فرمایا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں لاشعوری طور پر، بغیر دیکھے بھالے، بغیر سوچے سمجھے تمہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں. چونٹی کا بھی ایک عقیدہ ہے کہ ہم پیغمبر کے پاؤں تلے ماری جائیں اور پیغمبروں کو اس کا علم بھی نہ ہو. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ انہیں شعور تک نہ ہو، انہیں پتہ تک نہ ہو. قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام بجائے ناراض ہونے کے مسکرا دیے. اور مسکرا بھی کس پر دیے؟ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کے قول پر مسکرا دی. اتنی چھوٹی، اتنی بڑی باتیں، اور اتنی سچی باتیں، اور اتنی صحیح باتیں. ورنہ آج کا کوئی مولوی ہوتا کہتا یہ تو چونٹی مجھے لگتا ہے کوئی نجد کے علاقے سے آئی ہے، وہابی خاندان کی معلوم ہے، یہ پیغمبر کے علم غیب کی منکر ہے، یہ نجدی ہے کوئی چونٹی. سلیمان علیہ السلام اس کی گفتگو سن کر مسکرا دی. فقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں، کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں. تو نے کتنی نعمتیں مجھ پر، میرے ماں باپ پر، میرے والدین پر، تو نے کتنی نعمتیں عطا کی. اور ان کی بولیاں، ان کی آوازیں، اور چونٹی کی تو سچی بات ہے آج تک کسی نے آواز بھی نہیں سنی. یعنی ہمارے کان کے اندر بھی چلی جائے تو چلنے کی آواز آتی ہے پردے کے اوپر، کھڑپھڑ کھڑپھڑ ہوتی ہے اور کھجلی ہوتی ہے، لیکن اس کے بولنے کی یا کسی چیز کی آواز نہیں آتی. لیکن سلیمان علیہ السلام اس کی بولی کو، اس کی آواز کو سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے. اور اللہ رب العالمین تو ہمیشہ سنتا اور سمجھتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے. میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرو اور اپنے آپ کو توحید کے اوپر کاربند کرو، اور شرک کی علائشوں سے، شرک کی گندگی سے، شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا مسلک ہے. اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے، محبت پیدا کیجئے، نفرتوں کو اپنے اندر سے نکالیے، محبت کا بیج بوئیے، اخلاق پیدا کیجئے، تاکہ لوگ جو ہم سے ایک دفعہ ملیں وہ دوبارہ ملنے کی خواہش کریں. ایسا طرز عمل اختیار کیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ تو یہ پورا ایک موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا مختصر بتا دیں تاکہ مختصر سے وہی بات ہو جائے گی، ستے پہ بچے دا پیار لیا، نہ بچہ راضی نہ بچے دی ماں راضی. ٹائم ہو گیا نماز کا، دعا فرما دیں پھر نماز پڑھیں.
परसों ख्वाब देखा आपके मुतालिक के पाबंदी पर आप तशरीफ लाए हैं, आप मेरे घर तशरीफ लाए हैं और आपने कहा है कि मुझे तो बस आज ताबीर पूरी हो गई ना, बस खत्म। और आप कह रहे हैं कि मुझे मस्जिद नहीं मिली अल्फर, मुझे छोड़ कर आओ, फिर मैं आपको छोड़ के आता हूँ। वो यही मस्जिद है, यही मस्जिद। बस ठीक है, आपने छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या क़ाज़िल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना। ऐ इलाहुल आलमीन, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। अल्लाह तमाम परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह तमाम मकरूज़ों के कर्ज़े अपने फ़ज़ल से दूर फरमा। अल्लाह अपनी ज़ात के सिवा हमें कभी किसी का मोहताज न फरमा। अल्लाह हमें हमेशा हलाल खिला हराम से बचा। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो तौहीद पे फ़ौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को वुसअत अता फरमा, उन्हें अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम से बचा। अल्लाह हमें भी जब तक दुनिया में रखे इस्लाम और ईमान पे कायम रख, मरते वक्त कलमा नसीब फरमा, अपने नबी की शफात नसीब फरमा, अपने नबी के दस्त मुबारक से आब कौसर नसीब फरमा। बे औलादों को औलाद साले अता फरमा, जिनको तूने औलादें दी हैं उनकी औलादों को नेक और साले बना। तमाम मुसलमान माँ बाप को उनकी औलादों की खुशियाँ देखनी नसीब फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमारे मुक़द्दर में तूने जितनी भलाइयाँ लिख रखी हैं सब हमें नसीब फरमा, और हमारे मुक़द्दर में तूने जितना शर लिख रखा है उससे हमें महफूज फरमा। आमीन इला क़यामीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।